انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 26 جون 2021 اور آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ دنیا کا سب سے امیر ترین عرب ملک قطر اسرائیل کی غنڈہ گردی، اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف میدان میں آ گیا۔ ایران اور قطر دو بڑی مسلم طاقتیں صہیونی ریاست کے خلاف ایک ہو گئیں۔ قطری فوج کا اسرائیل پر حملہ، اسرائیل کے شہر میں F-16 گھسا دیے، حیفا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ تباہ کر دیا۔ شدید بمباری F-16 کی اور ایران کے جنگی طیاروں کی فرانس سے خریدے گئے قطری طیاروں نے بھی تل ابیب میں بھی تباہی مچا دی، پورا خطہ ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ قطر سے محبت کرتے ہیں، قطر کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہماری ویڈیو کو آپ نے ایک لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کی جوہری تنصیبات پر حملے کے بعد دنیا کا سب سے امیر عرب ملک قطر اسرائیل کے خلاف سامنے آ گیا، کیونکہ اسرائیل مسلسل 2 مہینوں سے پہلے ایران اور پھر فلسطین پر شدید قسم کی بمباری کر رہا ہے اور درجنوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ حالانکہ اسرائیل کے نائب وزیر اعظم کے آنے کے بعد اسرائیل کی پالیسیوں میں تبدیلی آنی چاہیے تھی، لیکن اسرائیل کی تبدیلیاں آنے کے باوجود اسرائیل کی غنڈہ گردی، اسرائیل کی دہشت گردی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق قطر کے F-16 جنگی طیارے اور فرانس سے حاصل کیے گئے طیاروں نے تل ابیب میں شدید قسم کی تباہی مچا دی، حیفا میں گھس گئے۔ حیفا جو کہ اسرائیل کا سب سے بڑا تجارتی شہر تصور کیا جاتا ہے، حیفا کی بندرگاہ پر شدید بمباری کر دی، ایئرپورٹ بھی تباہ ہو گیا۔ قطر کا مزید کارروائیاں کرنے کا اعلان سامنے آ گیا۔ تفصیلات کے مطابق دارالحکومت دوحہ میں تعینات اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر حمید حقانی نے کہا ہے کہ قطر کے وزیر خارجہ ایک اعلیٰ سطحی وفد کی قیادت میں ایران کے دورے پر پہلے ہی پہنچ چکے ہیں۔ ایران اور قطر نے جو فیصلہ لیا ہے اسرائیل کے خلاف وہ زبردست فیصلہ ہے۔ دونوں مسلم ممالک کو ایسے مزید فیصلے کرنے چاہیے تاکہ دونوں مسلم ممالک گھس کر شدید قسم کی تباہی مچا سکیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے کہ غزہ کے طبی حکام کے مطابق اسرائیل کی جانب سے 2 دن میں کی گئی بمباری اور حملوں میں 34 سے زیادہ مزید فلسطینی شہید کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دوسری جانب غزہ سے فائر کیے گئے راکٹ سے جنوبی شہروں میں مکمل طور پر نظام زندگی معطل رہا، جبکہ اس دوران 12 کے قریب افراد زخمی ہوئے۔ دونوں جانب سے ہونے والے حملوں کے معاملے پر حماس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی عسکری کارروائیاں بھی شروع کر دی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کی فوج نے جمعے کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ سے اسرائیل پر ہونے والے کسی بھی حملے کی ذمہ داری حماس پر عائد کریں گے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے کہا ہے کہ قطر اور ایران ہمارے معاملے میں نہ گھسیں ورنہ شدید قسم کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل میں عام شہریوں پر ہونے والے کسی بھی حملے کے نتائج حماس کو بھگتنا ہوں گے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو اسرائیل نے مزید تابڑ توڑ حملوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت تابڑ توڑ حملے کریں گے، فلسطینی زخمی کر دیے۔ اس کے علاوہ پولیس نے یروشلم کے پرانے شہر کے قریب شیخ جراح کے علاقے میں ہونے والی ان جھڑپوں میں ان 11 افراد کو گرفتار کرنے کی تصدیق کی۔ یہاں کئی سالوں سے فلسطینیوں کی اور یہودی آباد کاروں کے درمیان زمین کے تنازع کے باعث بے امنی میں اضافہ ہوا ہے۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جھڑپوں اور گرفتاریوں کے باوجود فلسطینیوں کا رات گئے شروع ہونے والا احتجاج صبح تک جاری رہا۔ شیخ جراح کے علاقے میں 4 فلسطینی خاندانوں کے گھروں کی زمینوں پر یہودیوں کی ملکیت کے دعوے کا قانونی کیس چل رہا ہے۔ رواں سال کے اوائل میں یروشلم کی ضلعی عدالت نے دہائیوں قبل خریداری کا حوالہ دیتے ہوئے حکم دیا تھا کہ یہ گھر قانونی طور پر یہودی خاندانوں کی ملکیت ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے خاندانوں نے اس جنگ میں اس زمین کی ملکیت کھو دی تھی، جس کے نتیجے میں 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا تھا۔ کیس میں فریق فلسطینی خاندانوں نے یہ گھر اردنی انتظامیہ سے حاصل کرنے کے ثبوت پیش کیے، جو 1948 سے 1967 تک مشرقی یروشلم کو کنٹرول کرتی تھی۔ عمان نے بھی فلسطینیوں کے دعووں کے حق میں دستاویزات پیش کی تھی۔ اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر 1967 میں قبضہ اور بعد میں الحاق کر لیا تھا، جس کو عالمی برادری کے بڑے حصے کی جانب سے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ زمین کے حوالے سے عدالتی حکم کے بعد شیخ جراح میں فلسطینی طیش میں آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عربوں کا مشرقی یروشلم سے بے دخل کرنے اور یہودیوں کی آباد کاری کی جانب سے ایک اور اہم قدم ہے۔ ہفتے سے جاری تصادم کے دوران پولیس نے پانی کی توپوں کا استعمال کیا، جبکہ متعدد گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں۔ دوسری جانب قطر اور ایران نے تابڑ توڑ بمباری کر کے اسرائیل میں شدید قسم کی تباہی مچا دی ہے۔ دونوں ممالک نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر صورت اسرائیل کو نشانہ بنائیں گے۔ اسرائیلی پولیس کی مسجد اقصی میں داخل ہونے والے اور ساؤنڈ بموں سے حملہ کرنے کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیلی قابض فوجیں جو پچھلے مہینے رمضان کے مقدس ایام میں بھی کسی بھی مقدس کا احترام نہیں کرتی، انہیں مسجد اقصی کو فوری طور پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ان مکروہ اور لاپرواہ حملوں کو فوراً روک دینا چاہیے۔ صدارتی اطلاعات امور کے ڈائریکٹر نے بھی سوشل میڈیا پر اپنے بیان کو شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف قبضہ اور تشدد کی پالیسی پر تشویش کی نظر دیکھتے ہیں۔ اسرائیل کے ہمارے مقدس مقامات پر حملوں کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ ہم اپنے قبلہ اول مسجد اقصی پر بموں سے حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی نے بھی شدید قسم کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو نشانہ بنائیں گے۔ اس کے علاوہ مسجد اقصی کے دمشق گیٹ اور شیخ جراح کے محلے میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی پولیس حملوں میں 178 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جا رہا ہے کہ مزید تابڑ توڑ اسرائیل حملوں کے لیے تیار بیٹھا ہے اور اسرائیل کو ترکی ہر صورت نشانہ بنانے کے لیے بھی تیار ہے۔